السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریش حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم دو اہم ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہوا، یہ واقعہ کافی اہم سوالات کو جنم دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کچہری کے قریب حملہ ہوا ہے، اور پشاور جیسے آباد شہر میں اب جو حملہ ہوا ہے، یہ اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ اب طالبان یا دہشت گرد کہہ لیں، یہ قبائلی اضلاع سے اٹھ کر اب آباد علاقوں پر آ گئے ہیں۔ یہ کس قدر خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے، آج کی پوڈکاسٹ میں ہم یہ جانیں گے۔ ایک اور اہم سوال یہاں سے اجاگر ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، کیا اس کی کوئی پلاننگ تھی یا صرف دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹینشن ابھر کر سامنے آئی ہے کہ امارت اسلامی کے ترجمان پاکستان پر پکتیکا پر ایئر اسٹرائک کا الزام لگا رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی آفیشیل سٹینس جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، جبکہ افغان انڈیا نیریٹو کو پش کرنے والے جو چینل ہیں وہ سوشل میڈیا پر پرانی تصاویر سامنے لا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ کابل حکومت انڈیا کے ساتھ اتنا کیوں انوالو ہو گئی ہے، اور پاکستان کو پیچھے چھوڑنے کا، پاکستان سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آج کی پوڈکاسٹ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے سے موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار فدا عدیل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ فدا سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ، کیا لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پہلے کی پلاننگ تھی یا صرف دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اور کہا جا رہا ہے کہ اسی ٹائم 3 دہشت گردوں کو اسی ٹائم مار دیا گیا تھا پولیس کی جانب سے۔ کیا لگتا ہے کہ اور دہشت گرد بھی اس میں انوالو تھے یا صرف 3 کی ہی تعداد تھی؟ بہت شکریہ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کا حملہ پلاننگ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اس کی پلاننگ ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئے تھے یہ ملیٹنٹس، یہ اس کا جواب ابھی جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ آج ہی آئی جی پولیس ذوالفقار حمید نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، فورینزک رپورٹ جب آئے گی، جب نادرا سے بھی مدد حاصل کی جا رہی ہے، امیگریشن سے بھی مدد لی جا رہی ہے، تو اس کے بعد اس چیز کا تعین ہوگا کہ یہ جو نیٹ ورک ہے کون سا نیٹ ورک ہے، کس طریقے سے اس کی سہولت کاری کی گئی۔ ایک موٹر سائیکل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ تحویل میں لی گئی ہے، وہ کس کی ملکیت ہے، اور کیونکہ اس علاقے تک یہ موٹر سائیکل پہ سوار آئے تھے۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں تو ایک جو پہلا خودکش حملہ آور ہے وہ تو پیدل آتا ہوا نظر آتا ہے، پھر آتا ہے وہ خود کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے، اس مقصد کے لیے کہ یہاں پہ گیٹ کا جو مرکزی جو گیٹ ہے یہ اڑ جائے اور راستہ کھل جائے، اور باقی جو اس کے ساتھی ہیں یہ اندر داخل ہوں۔ یہی حکمت عملی، یہی پلاننگ ہم دیکھتے ہیں ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں، یہی حکمت عملی ہم دیکھتے ہیں پولیس لائن ایف سی لائنز جو بنو میں ہوا حملہ، بنو کینٹ کے اوپر 2 اسی طریقے سے حملے کیے گئے۔ اب جس طریقے سے سیکیورٹی تھی، جس طریقے سے 1 منٹ کے اندر رسپانس دیا گیا ایف سی کے جوانوں کی طرف سے، تو اس میں یہ سوال ضرور اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ 3 ہی تھے یا 3 سے زیادہ تھے؟ 2 تو اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جو چھوٹا گیٹ تھا، کیونکہ مرکزی جو گیٹ ہے بڑا، وہ صرف گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا جاتا ہے، تو یہ نظر آتا ہے کہ اسی ابھی دھواں بیٹھا نہیں تھا کہ یہ اندر داخل ہو گئے۔ تو باقی اگر ہیں ان کے ساتھی اگر تھے تو پھر انہوں نے سخت سیکیورٹی دیکھی، وہاں سے بھاگ گئے، یا اگر صرف ایک موٹر سائیکل کی بات کی جا رہی ہے تو پھر ایک موٹر سائیکل پر تو 3 آدمی آرام سے آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں زیادہ تر امکان یہی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اگر صرف ایک موٹر سائیکل کی بات ہے تو پھر یہ 3 ہی آئے ہوں گے۔ لیکن جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی کھڑے ہوتے ہیں، بغیر ہیلمٹ کے بھی کسی کو نہیں چھوڑتے، ڈبل سواری اور اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے، جس نے یعنی دیکھا جا سکتا ہے اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور یہ انتہائی حساس جگہ ہے۔ یہ پشاور کا قلب ہے، یہ بہت گنجان آباد یہ جگہ ہے، یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 8:11 کا وقت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو خودکش حملہ آور پیدل آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک پولیس کی گاڑی گزرتی ہے، کچھ لوگ گزرتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ طالبہ جو ہے برقع پوش، وہ سامنے سے آ رہی ہوتی ہے اس کے، تو اس کا ٹارگٹ چونکہ ایف سی ہیڈ کوارٹر تھا، اور یہ ایک سائڈ سے پیدل آ رہا ہے اور مخالف سمت سے اس کے 2 ساتھی جو ہیں
یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ فوری طور پر، یعنی ان کی ٹائمنگ دیکھیں اور ان کی منصوبہ بندی دیکھیں تو یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی پلاننگ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور اس قسم کے حملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اندر داخل ہوں، کسی ایسے مقام پر یہ پوزیشن سنبھالیں یا پھر وہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنائیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ رہائشی فلیٹس بھی ہیں. اور اس وقت 350-400 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ جب مرکزی دروازے سے آپ اس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ایک لان ہے، وہاں پہ پریڈ ہو رہی تھی. اور یہ پریڈ 23 مارچ والی پریڈ نہیں ہوتی کہ بندوقیں اٹھا کے آپ مطلب نمائشی پریڈ کر رہے ہوں. یہ روزانہ ان کے ڈرل کا حصہ ہے اور اسی وقت یہ ایکسرسائز آپ اس کو سمجھ لیں، روزانہ کی روٹین سمجھ لیں بغیر بندوق کے. ایک تو ہوتی ہے کہ دھمکانے کی کوشش ہوتی ہے، دوسرا آپ نے کہا ہے کہ اندر جانے کی کوشش تھی. کیا لگتا ہے کہ اندر جانے کی کوشش تھی یا صرف دھمکانے کی ہی کوشش تھی کہ ہم اس سے بڑی کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، دھمکانا ظاہر ہے کہ اس قسم کے حملوں کا مقصد ظاہر ہے کہ ایک دھمکانا بھی ہوتا ہے اور یہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ جی ہم جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں. اسلام آباد کچہری کا آپ نے ذکر کیا، یہ جس طریقے سے اس کی پلاننگ کی گئی تھی، جس طریقے سے اب جو بڑا سہولت کار ہے شینا کے نام سے، جس کی ویڈیو اعترافی ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کیسے خودکش حملہ آور جو ہے اس کو کیسے جیکٹ پہنچائی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ جب پتہ چلتا ہے، جب تحقیقات ہوتی ہیں تو تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. اب دھمکانا اور دہشت پھیلانا ہوتا ہے. دہشت اب ظاہر ہے کہ ان کی حکمت عملی تبدیل بھی ہوئی ہے. پہلے پبلک پلیسز کو نشانہ زیادہ بنایا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کا ایک غصہ ہے، جو اشتعال ہے، یعنی پہلے بازاروں میں، مساجد، امام بارگاہ، اسکولوں میں، جس طرح آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ حکمت عملی ہم تبدیل ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. صرف کانوائی کے اوپر، پولیس چوکیوں کے اوپر، پولیس تھانوں کے اوپر حملے، اور پھر یہ لوگوں کا غصہ اب ایک بار پھر بڑھ رہا ہے. آپ بنو اور لکی مروت کی سائڈ پہ دیکھیں، لوگوں نے مزاحمت شروع کی ہے. لوگ اپنا چھوٹا موٹا ہتھیار اٹھا کے مزاحمت کرتے ہیں، باقاعدہ میدان میں اترتے ہیں. کیونکہ جب چھٹی پہ کوئی آرمی کا سپاہی آتا ہے، FCC کا پولیس کا جوان چھٹی پہ اپنے گھر جاتا ہے، سادہ کپڑوں میں ہوتا ہے، اس کو مسجد کے اندر مارنا، اس کو مسجد کے باہر شہید کرنا، اس کو اغوا کرنا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں، یہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ قبیلوں کے بیچ میں بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی مزاحمت جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. اچھا فدا سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ کس گروپ نے کلیم کیا ہے، کیا لگتا ہے کس گروپ نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے اس واقعے کی؟ اس حملے کے کوئی آدھے گھنٹے بعد ہی سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو گیا تھا اور کچھ صحافی دوستوں کے ساتھ بھی رابطے کرنا شروع کر دیا تھا ایک گروپ نے، جماعت الاحرار. یہ اس کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں موجود ہیں، اور اس گروپ کے بارے میں دو قسم کی خبریں آتی رہی ہیں کہ ایک یہ کہ یہ TTP کا حصہ ہے یہ گروپ، کیونکہ TTP ایک اتحاد کا نام ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ TTP کے ساتھ ناراضی ہے یا وہاں سے علیحدگی، کیونکہ 28 اکتوبر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ TTP نے چھوٹے بڑے حملوں کی ذمہ داری لینا بند کر رکھا ہے. کیونکہ پاکستان میں جب حملے ہوتے ہیں TTP ذمہ داری قبول کرتی تھی تو پاکستان یہ کہتا تھا کہ جی اس کی پلاننگ ساری افغانستان میں، اور TTP کی قیادت افغانستان میں موجود ہے. اسلام آباد کچہری کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اس میں جیسے میں نے کہا کہ اس کی اعترافی بیان جو ہے وہ آیا ہے، تو اس میں بھی افغانستان سے تعلق خودکش حملہ آور کا وہ بتایا جاتا ہے. اور پھر جب جو کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ ہوا تو اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں بھی افغان حملہ آور شامل تھے. اسی طرح اس حملے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جی افغانستان سے اس کی منصوبہ بندی ہوئی ہے. بہرحال اس کی تحقیقات ابھی مکمل ہونی ہیں، اس کی فورینسک رپورٹ جب آئے گی، جب DNA یا باقی دستاویزات یا جو ریکارڈ ہے نادرا کے پاس، ہماری امیگریشن کے پاس، تو تب یہ واضح طور پر بتایا جا سکے گا کہ جی حملہ آور کہاں سے آئے، کہاں پہ پلاننگ ہوئی. جس طرح IG خیبر پختونخوا نے بھی کہا کہ اس کی ابھی تک تحقیق چل رہی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے حملوں میں اضافہ ہوگا؟ مطلب ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پہلے قبائلی اضلاع میں اس طرح کے حملے ہو رہے تھے، لیکن اتنا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے تھا پروموٹ نہیں کیا گیا تھا، نہیں بتایا گیا تھا اتنا.
لیکن اب جب بات آ گئی ہے آبادی کے علاقوں میں، اسلام آباد دیکھ لیں، پشاور دیکھ لیں، اس طرح کیا لگتا ہے کہ اور بھی اس طرح کے ایسے حملے ہیں دیکھیں، جو کہ اسلام آباد اور پشاور بڑے شہر ہیں، بنو، ڈیر اسماعیل خان، یہ بڑے شہر ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ادھر جنوبی اضلاع میں ہوتے ہیں حملے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جنگلوں میں نہیں ہوتے، ویرانوں بیابانوں میں نہیں ہوتے، وہاں پہ بھی آبادیوں میں ہوتے ہیں. وہاں کے بازار آپ دیکھیں، جیسے بنو میں میریان، نورڑ، حوید، ڈومیل، بکا خیل کا آزاد منڈی، یہ سارے بازار ہیں. یہ سارے جو ہیں یہاں پہ گنجان آباد علاقے ہیں. اور یہ اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور پھر صوبائی دارالحکومت، اور پھر وہ صوبائی دارالحکومت بلوچستان کا کوئٹہ میں جس طریقے سے ہوا، پھر پشاور میں. اب بات اگر پشاور اور اسلام آباد اور کوئٹہ تک آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پلاننگ جو ہے یہ تھوڑی سی حکمت عملی چینج کی ہے. اب وہ علاقے یہ کیوں کی ہے پتہ ہے، اس کا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ اور اس جگہ پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں کہ جو افغان سرحد سے کافی دور ہے. یہ تو ان کو یعنی پاکستان کو بتانے کے لیے کہ ہم اسلام آباد میں بھی کر سکتے ہیں، ہم پشاور میں بھی کر سکتے ہیں. یہ ضرور نہیں ہے کہ جی تشکیلیں آئیں گی یا حملہ آور افغانستان سے آئے گا. افغانستان سے جب حملہ آور آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مومند میں حملہ کرے گا، وہ باجوڑ میں حملہ کرے گا، وہ شمالی جنوبی وزیرستان میں حملہ کرے گا، خیبر میں حملہ کرے گا. تو یہ بتانے کے لیے، اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، آپ اندرونی طور پر خود کو ٹھیک کریں، مضبوط کریں، تاکہ یہ حملے آپ کے یعنی سرحد سے 200، 250، 300 کلومیٹر دور بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ پیغام ہے ان کی طرف سے. اب ظاہر ہے کہ جس طریقے سے پاکستان بار بار افغان طالبان سے کہتا ہے کہ اب آپ ریاست ہیں، اب آپ کی حکومت ہے، آپ کا کنٹرول ہے، تو آپ گروپ کے طور پر بیہیو نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ بطور ریاست بات کریں. اور یہ آپ کے مفاد میں ہے کہ جو پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان کے اندر موجود ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی درد سر ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، یہ اب نئی بات سامنے آئی ہے کہ ٹینشن ابھر کر سامنے آئی کہ امارت اسلامی جو ہے وہ پتیکا پر ایئر اسٹرائک کا جو الزام ہے وہ لگا رہے ہیں پاکستان پر. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، پاکستان نے جب اس حوالے سے پہلے بھی جب حملے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی. کابل میں ریسنٹلی ایک حملہ ہوا جس میں کہا گیا کہ جی نور ولی محسود کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، TTP کے سربراہ کو. وہ بھی پاکستان نے اس حوالے سے کوئی تصدیق تردید نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا DGI SPR کی پشاور میں پریس کانفرنس تھی، ان سے پوچھا گیا تھا باقاعدہ طور پہ، انہوں نے کوئی تصدیق اور تردید نہیں کی، اور اس کے بعد پھر پاکستان اور افغانستان کی باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تھی. اب یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جب امیر خان متقی ہندوستان کے اندر موجود تھے تو پاکستان اور افغانستان، اب نور الدین عزیزی جو وزیر تجارت ہیں یہ ہندوستان میں موجود ہیں، اور ایک بار پھر یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ صرف پکتیکا میں یہ کارروائیاں نہیں ہوئیں، یہ خوست میں اور کنڑ میں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں وہاں سے جو فگر آ رہا ہے وہ 10 افراد کے بارے میں بتایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جس میں خواتین اور بچے بھی مرے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مہاجرین ہیں، یہ پاکستانی ہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں انہوں نے ہجرت کی، یہ افغانستان میں آباد ہیں. اور بڑا سخت رد عمل بھی دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے کہ جی ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور سیدھا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں. تو ایک بار پھر لگتا ہے کہ ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے. ایک بڑا سوالیہ نشان سیز فائر کے آگے بھی پیدا ہوا ہے، لگا ہوا ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس کا مستقبل کیا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایران کے ایک نمائندے ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف جو ہیں یہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. تو ان کی کوشش بھی یہی ہوگی، اور ان کا مقصد بھی دورے کا یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو ایک بار پھر یعنی مذاکرات کی ٹیبل دوبارہ سے سجائی جائے. رشیا بھی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے معاملات ٹھیک ہوں. لیکن دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. پاکستان اگر کہتا ہے کہ پاکستان کے حق میں ہے ایک پرامن اور مستحکم ایک خوشحال افغانستان، تو پھر افغان حکومت کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس نے اگر پوری دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بڑھانے ہیں، یہ اس کا حق ہے افغانستان کا. اگر تجارتی روابط بھی بڑھانے ہیں تو یہ افغان طالبان کا حق ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے. لیکن جو فطری
تعلق بن سکتا ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ، وہ تو ظاہر ہے کہ دور دراز کے ممالک کے ساتھ آپ کا نہیں بن سکتا۔ افغان تاجر اس وقت چیخ رہے ہیں، افغان کاروباری طبقہ اس وقت شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ انڈیا کی مثال آپ لے لیں، دیکھیں انڈیا کافی دور ان کو پڑتا ہے، اگر بہت ساری رعایتیں دی جائیں انڈین جو تاجر ہیں کہ جی اور جو سرمایہ کار ہیں کہ جی آپ افغانستان آئیں، بے شک وہ آئیں، لیکن جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی افغانستان ایک پرامن ملک ہے، اس حوالے سے تو پھر سیکیورٹی ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ جی وہ انڈین سرمایہ کار، وہ کاروباری طبقہ اگر افغانستان آئے گا تو ان کی یہاں پہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہوگی۔ نور الدین عزیزی نے تو یقین دہانی تو کرائی ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو ریلیف بھی دیں گے، ہم آپ کو مراعات بھی دیں گے، ہم آپ کو زمین بھی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو سیکیورٹی بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اب یہ جو بیچ میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو خلیج پیدا ہوئی ہے، اس موقع کا فائدہ ہندوستان اٹھا رہا ہے، اور یہ سمجھنا ہوگا افغانستان کی قیادت کو کہ اگر اس خطے میں میں نے جیسے پڑوسی ممالک کی بات کی، پڑوس میں صرف پاکستان نہیں ہے، وسطی ایشیا کی ریاستیں بھی افغانستان کی پڑوس، اور چین جیسا ملک افغانستان کا پڑوس ہے، اس کی سرحد لگتی ہے، جو ٹریڈ کرنے کے لیے جو سی پیک 2 کے حوالے سے پاکستان اور چین بار بار کہتے ہیں کہ جی اس میں افغانستان شامل ہو، اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اور اینٹی سی پیک قوتوں میں امریکہ سر فہرست ہے، ہندوستان دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان، چائنا اور افغانستان مل کر ترقی کریں، تو یہ مشترکہ جو دشمن ہیں ان کو پہچاننا ہوگا، اور دونوں ملکوں کی قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے ہم یہ جو غلط فہمیاں ہیں، یہ جو تنازعات ہیں، یہ جو کشیدگی ہے، اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل سر، آپ نے کہا کہ کیسے ہم کشیدگی ختم کر سکتے ہیں۔ اب رشیا نے اس میں انوالومنٹ کی ہے، ایران نے کی ہے، قطر نے کی ہے، کسی سے بھی مطلب افغانستان جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا، نہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی رضامندی آ رہی ہے۔ کیا کہیں گے کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں، 23,000 کا فگر دیا ہے روس نے کہ 23,000 میلیٹنٹس یا دہشت گرد جو ہیں یہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ چین کو تحفظات ہیں ETIM کے حوالے سے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ایران کو تحفظات ہیں، پاکستان کے تحفظات تو پوری دنیا کے سامنے ہیں، اس طرح تاجکستان کو تحفظات ہیں، داعش خراسان ہے، القاعدہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ کوئی 30 سے زیادہ گروپس جو ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ پاکستان کے وزراء کا موقف ہے۔ تو اگر یہ تمام ممالک تحفظات رکھتے ہیں افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے، تو پھر افغان قیادت کو، چاہے وہ قندھار میں ہیں، کابل میں ہیں، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ وہ کون سی چیز، یہ دیکھیں جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو پاکستان کو بہت توقعات تھیں، پاکستان نے یہ الزامات بھی سہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ زبان بولنا کہ جو افغان طالبان کے مخالفین بھی بولتے رہے ہیں، جو پاکستان کے مخالفین بھی بولتے رہے ہیں، وہی زبان اگر افغان طالبان بولیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے مسائل بھی بڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مسائل انڈیا کی قربت سے ختم ہو جائیں گے یا حل ہو جائیں گے۔ ایران کے ساتھ اگر وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ایران اس کو خوش آمدید کہے گا، ویلکم کرے گا، لیکن ایران پر عالمی پابندیاں ہیں، ایران کے ساتھ ان کی وہ تجارت نہیں ہو سکتی، بندر عباس کے ذریعے وہ تجارت نہیں ہو سکتی، جو پورٹ قاسم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی اگر یعنی سمندر تک اگر کم فاصلہ ہے تو وہ پاکستان ہی اس کا ایک واحد ذریعہ ہے، واحد راستہ ہے۔ اب آپ انار چاہے روس بیچتے ہیں، چاہے آپ انگور تاجکستان بیچتے ہیں، ان ممالک کو نہ انگور کی زیادہ ضرورت ہے نہ انار کی زیادہ ضرورت ہے۔ ٹریڈ جو ہے یہ صرف انار اور انگور کا نام نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں آپ انڈسٹری بھی لگا لیں گے، آپ کو سیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ دوائیاں بھی ہندوستان سے منگوا لیں گے، لیکن آپ افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ پالیسی جو ہے یہ دونوں ملکوں کو اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صدیوں پرانا تعلق ہے۔ یہ نہیں کہ 1947 میں ایک جو پاکستان بن گیا اور وہ اس انٹرنیشنل سرحد کو ڈیورل لائن کہتے ہیں، فرضی لکیر کہتے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے جو سرحدی پٹی پہ قبائل ہیں ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کے رسوم و رواج ہیں، ان کی ثقافت، ان کی پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کی ہے۔ بہت شکریہ فدا سر آپ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا۔ یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔